ایک نیا شہر بسنے والا ہے لاہور میں راوی ریور کے کنارے 46 کلومیٹر لمبا یہ شہر ہوگا 3 فیزز میں بننا ہے. اس کا جو ہے 30 سال کا ایک پروجیکٹ ہے, یعنی یہ اگلے آنے والی جنریشنز کا یہ پروجیکٹ ہے. اور اس میں فیز 1 ابھی شروع ہوگا, اس میں بھی دیکھیں گے, بات کریں گے. اور اب اس میں کیا کیا اپورچونیٹیز ہیں, کیا فائدے ہیں, اس کی ضرورت کیوں ہوئی, یہ تمام امور پہ گفتگو کریں گے. چیئرمین راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می اوور. راشد صاحب, آپ ہیڈ کر رہے ہیں ایک انتہائی امپورٹنٹ پروجیکٹ جو کہ پرائم منسٹر عمران خان ٹاؤٹ کرتے ہیں کہ ون آف دا کراؤننگ اچیومنٹس جو اپنا بنانا چاہ رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں, اس میں یہ روڈا بھی شامل ہے. اور دریائے راوی کے کنارے ایک نیا لاہور, وہ کہہ رہے ہیں نیا دور نیا لاہور, جو آپ لوگوں کی ٹیگ لائن بھی ہے. اب اس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے کہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی, کیا ہوا. لیکن ایک بڑا پرٹیننٹ سوال بھی ہے, لوگ کر رہے بھی ہیں کہ آن گراؤنڈ اس کے ثمرات کب سے ملنا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو آن گراؤنڈ کا جو ہم نے ایک ٹائم فریم فکس کیا ہوا ہے پروجیکٹ کو, ہم نے نا اس کو رول بیک کیا ہے ان ٹرمز آف فیزز. اور فرسٹ فیز کو پھر ہم نے فردر سب ڈیوائڈ کیا ہے. آپ یہ سمجھو کہ اس کو الفا فیز کہہ لو, گراؤنڈ 1 فیز 1 کا الفا فیز. اور الفا فیز میں ہم نے جو ایکچول ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ چیز ہم نے رکھی ہے جو کہ دریا ہے. اور اس کے ظاہر ڈیریویٹیوز جو ہیں اس کے, جہاں سے کہ انویسٹمنٹ جنریشن بھی ہے, ایک زون کی ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے یہ انشاءاللہ 2 سال کا ہمارا پلان ہے, اور شاید اس کو بھی ہم کم کر لیں. اور ہمارا پلان یہی ہے کہ اس کو ہم اگلے 1.5 سے 2 سال میں چینلز جو ہے, واٹر چینل ہمارا اور ہمارے 2 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس, یہ چیزیں ہم لگا لیں. تو بنیادی جو ضرورت ہے نا اس کو ہم فیز ڈاؤن کر رہے ہیں آن ٹو ریل اسینشلز ٹو سٹارٹ ود. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگوں کو اسکیل کا بھی پتہ ہونا چاہیے. یعنی جو آپ جو نیا شہر بنا رہے ہیں یہ اسلام آباد سے بھی بڑا ہے, یعنی اسلام آباد بھی ایک پلانڈ سٹی تھا پاکستان میں, یہ اس سے بھی بڑا ایک شہر جو آپ بنا رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے یہ اس میں 30 سال کا ٹوٹل اس کا جو ویژن ہے. اچھا, اس میں پیسوں کا جو انوالومنٹ ہے راشد صاحب وہ ہے 5 ٹریلین. اب گورنمنٹ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے, تو آپ لوگ کیسے یہ پیسہ جنریٹ کریں گے؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی تو بات ہو رہی ہے, لیکن کچھ پبلک کو بھی لگانا پڑے گا نا, یعنی گورنمنٹ کو بھی لگانا پڑے گا. اس کے لیے کیا پلان ہے؟ اچھا دیکھو, پروجیکٹ جو ہے نا, پروجیکٹ تو ایک ڈائنامک ہے شہر کی. آئی ڈونٹ کال اٹ اے پروجیکٹ, اٹس اے سٹی ڈیولپمنٹ. اور سٹی ڈیولپمنٹ جو ہے, جیسے آپ دیکھو اسلام آباد 60s میں شروع ہوا اور 80,000 ایکرز کا ہے, اور وہ ابھی بھی پچھلے 6-7 سال پہلے تک بھی اس کے کچھ سیکٹرز جو ہیں وہ اوپن اپ ہو رہے تھے. اور جو آکسیڈز اس میں پلاننگ ہوئی تھی 60s میں ڈاکسیڈس کی, وہ پلاننگ جو ہے وہ سروس روڈز تھیں, جو مین روڈز اب بن رہی ہیں جا کے 2000s کے اندر جا کے 20 کی دہائی میں آ رہی ہیں, جو کہ پلان میں تھیں. تو شہر تو یہ بننا ہے 3 فیزز میں اوور آل. ابھی ہم اس کی جو انیشل فیز ہے, فیز 1 جس کو آپ بول رہے ہو, اس فیز کے اندر ہم امیڈیٹ جو ہمارا میٹر آف کنسرن ہے وہ تو بنیادی طور پہ دریا ہے, کلیننگ ہے, آپ کے سیوریج ہے جو انگریس ہو رہا ہے راوی کے اندر, وہ بلینز آف لیٹرز آف سیورز آر گوئنگ انٹو راوی, اس کے ٹریٹمنٹ پلانٹس راشد ہیں, صاحب تھوڑا سا معذرت, اور فلڈ ایک تھریٹ کو ایک ایڈریس چھوٹا سا کرنا میں ہے انٹرونشن کرنا انڈین چاہ رہا ڈیمز کی وجہ سے. راشد بھائی, جو آپ نے بات کی نا ریور راوی کی, کیا ریور ہے؟ میرا سوال ہے کہ راوی کا بھی یہ ریور, یہ تو ایک نالا بن گیا ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ 14 جو ہیں سیوریج پلانٹ, یہ سیور ہے, سیور ہے بالکل نا, یہ سیور ہے. تو اس کو ریور بھی اور بنانا ہے سیور پہلے. جو ہے وہ اس لیے بن گیا ہے کہ اس نے لاہور کو تھریٹ کیا ہوا ہے. ایکچولی تو لاہور سیف کی اگر میں بات کروں, لاہور سیف جو ہے, سیونگ لاہور سٹی اٹ سیلف جو ہے, وہ اب یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا لوگوں کا. اور اب یہ اس کے لیے ضرور ہے کہ آپ اس کو بچاؤ کسی طریقے سے. اس کا پانی نہیں رہے گا, اس کا پانی 600 فٹ نیچے جا چکا ہے اور بڑا فاسٹ ریسیڈ کر رہا ہے, اور 1500 پہ اس کا آپ کا گراؤنڈ بیڈ ہے آپ کا لاہور کا. تو آپ تو پانی کے بغیر, اب مجھے بتاؤ کہ کوئی شہر جو ہے بغیر پانی کے کیسے رہ سکتا ہے؟ اچھا راشد صاحب, جس طرح تو اسی لیے تو اس کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ وہاں پانی اس میں کریٹ کریں, ریچارج کریں. یہ آپ کا ڈرینز, جتنے 14 ڈرینز ہیں جو راوی میں ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے, وہ سیور کو کنورٹ کریں اور اس کے ریچارج کریں, کنال بنائیں, بیراج بنائیں.
बैराज से आप उसका स्टोरेज बनाएं, अपनी फ्लड थ्रेट को रिमूव करें. इट्स अ मैसिव फ्लड थ्रेट टू रावी. सवाल मेरा है कि 2014 में इसको प्लान किया गया, शहबाज शरीफ की रजीम थी, उस टाइम पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया? क्या उस वक्त क्या कबाहतें थी, क्या चीज़ें थी जो नहीं हो सकी, और अभी क्या चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर ये अभी किया जा रहा है? आपने इसका कहा कि ये तो लाइफ लाइन है, लाहौर को बचाने के लिए ये करना पड़ेगा. जिस तरह आपने कहा कि रावी रिवर है वो उसको आप एक तरह से रिपेट्रिएट करेंगे, दोबारा से वो बनेगा, बैराज बनेगा पहले फेज़ में, जो पानी एक लेक बनेगी 46 किलोमीटर, उससे पहले 46 किलोमीटर तो इसका साइज़ है, लेकिन एक बड़ी कैपेसिटी की एक लेक बनेगी जिससे वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, शहर को फ़ायदे होंगे. लेकिन ये पहले क्यों नहीं हुआ? होगा लाहौर का, यस, वाटर लेवल आप होगा. अच्छा, अब सवाल कर लिया आपने ना, अब मैं आपको बताऊं ये क्यों नहीं हुआ. देखो, ये एक बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट था, कंसीव हुआ, फिजिबिलिटी बनाई गई, और फिजिबिलिटी बनाने के बाद जब इसका स्केल देखा गया तो उस दौर में अब इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए थी, एक बहुत ज़्यादा एक डेडिकेशन रिक्वायर्ड थी, और इसकी जो इनपुट्स थी और आउटपुट्स थी वो वैसी नहीं थी कि एक पावर प्लांट लगाया 18 महीने में और आगे क्या हुआ मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप समझदार हो. सिमिलरली अंडरपास, ओवरपास, कॉन्ट्रैक्ट्स, लटरम पटरम, मगर नोबडी थॉट कि यार शहर भी तो बर्बाद हो रहा है, इसको तो कुछ, एंड दे स्पेंड 300 मिलियन रुपीस ऑन इट. अब 300 मिलियन रुपीस आप खर्च भी करते हो, फिजिबिलिटी बनाते हो, एंड देन यू रैप इट अप, पुट इट इन अ कबर्ड, और आप कहते हो ठीक है शहर का जो होना है होता रहे, वी मूव ऑन. यू स्टार्ट मेकिंग ब्रिजेस, यू स्टार्ट मेकिंग मेट्रोज, ऑरेंज ट्रेन, शहर की बर्बादी. सो यू स्टार्ट ऑन दैट. विल और मोटिवेशन नहीं थी पार्टनर. दैट इज व्हाट इज देयर नाउ कि विल और मोटिवेशन है. अच्छा, और असेंशियल इसलिए है कि शहर जो है वो 3 साल में आप देखोगे यू विल बी मूविंग आउट ऑफ लाहौर, देयर विल बी नो वाटर, व्हाट विल यू डू देन? ठीक है, लेकिन ये जो आपका तब तक होपफुली कि आप लोगों की भी चीज़ें ऑन ग्राउंड आ जाएंगी और लाहौर बच जाएगा. लेकिन अब इसमें प्रोजेक्ट के हवाले से भी मैं बात करता हूँ कि खबरों में भी आया, चीज़ें भी आई कि जी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होती है वो नहीं हुआ, उस पर भी फिर कोर्ट के ऑर्डर आए, चीज़ें आई. देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स कि जाहिर बात है पाकिस्तान में आप काम करने जाएं तो नए सेयर्स होते हैं, तो इस तरह और भी बाकी जो लोग एतराज़ात उठा रहे हैं उसको कैसे डील कर रहे हैं? हाँ, अच्छा देखें, एनवायरनमेंट का कोई इशू है ही नहीं है, प्रोजेक्ट है ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये तो एक नॉन इशू है, मगर एक फिनोमिनल उसका एक प्रोसेस है. एक इसकी रिपोर्ट बनी थी 2015 में, EIA रिपोर्ट थी, हमने उसको अपडेट किया है, अपग्रेड किया है, क्योंकि गन तो और बढ़ा है ना 4 सालों में, 5 सालों में, और फर्दर डिटीरिएट हुई है सिचुएशन. अब उसकी और मिटिगेशन मेजर्स हैं, यानी कि मुझे अगर कम दरख्त 6 मिलियन लगाने थे तो मुझे तो अब 10 मिलियन लगाने हैं. मुझे अगर वेस्ट वाटर एक कम ट्रीट करना था, मुझे ज़्यादा ट्रीट करना पड़ रहा है. तो हमने उसका प्रोसेस कर लिया है, हमने सबमिट कर दिया है. उसकी पब्लिक हियरिंग है अराउंड 19th 18th ऑफ फरवरी. तो यू नो लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ द कंट्री आर वर्किंग ऑन इट. सो एनवायरनमेंट बेसिकली प्रोजेक्ट तो है ही एनवायरनमेट भाई, और क्या है. अच्छा, अब आ जाते हैं, एक बड़ा क्रिटिकल एक एस्पेक्ट होता है लैंड एक्विजिशन का. ज़मीन आप लोग कैसे हासिल करेंगे? चले दरिया वाली तो वो तो गवर्नमेंट की होती है, इर्द गिर्द जो गांव हैं, देहात हैं, आबादियां हैं, उनकी पेमेंट्स कहाँ से होगी, उसका फंड कहाँ से आएगा? क्योंकि आप लोग पैसे देकर उनको रिपेट्रिएट करेंगे, बेहतर जगहों पे करेंगे, तो उसके लिए भी पैसे इन्वॉल्व होगा, वो कहाँ से आएगा? अच्छा सुनो, ये भी बताऊं कि ज़मीन जो दरिया के अंदर है वो भी पब्लिक की ज़मीन है, फॉर योर इंफॉर्मेशन. कुछ है गवर्नमेंट की लैंड है, बाकी तो पब्लिक की ज़मीन है, भले वो दरिया बुर्द कह लो या जो भी कह लो. अब इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एलोकेशन की है फ्रॉम देयर ओन फंड कि ये जो एक फेज़ 1 बैराज है टिल योर रेलवे ब्रिज, ये जो 15 किलोमीटर का ब्रिज लाइन है, आपकी रिवर लाइन है, और इसके बराबर में सिंपली एक जोन टू सस्टेन इट. ओके, एक जोन जिसको हम सैफायर बे कह रहे हैं, और वो 2200 के एकड़ के करीब है. उसकी अंदर हम डेवलपमेंट करेंगे और रिवर लाइन 15 किलोमीटर की करेंगे. इसकी हम बाकायदा कंपनसेशन देंगे, उसके लिए बाकायदा सेक्शन 5 अभी इन प्लेस है. पीपल हैव बीन सेंट द प्राइस वैल्यूज, DC रेट्स लग रहे हैं, निगोशिएट होंगे प्राइसेस, वेल कंपनसेटेड. सो दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन टिल आई गेस मिड ऑफ फरवरी और बिफोर दैट वो हो जाएगा. और फिर ये प्रॉपर इसका जो है वो साइड भी क्लियर हो जाएगी, एनवायरनमेंट साइड भी क्लियर हो जाएगी. ग्राउंड पे मोबिलाइजेशंस हम कर रहे हैं, प्रेपरेटरी वर्क्स कर रहे हैं, पुटिंग कैंप्स, लटरम पटरम.
اسٹڈیز, انوائرمنٹ اسٹڈی, جیو ٹیک اسٹڈیز ہیں, کچھ سرویز ہیں, الائنمنٹ مارکنگ ہے. تو یہ چیزیں تو ہم گراؤنڈ پہ آلریڈی کر رہے ہیں. تو وی آر ویل پریپیئرڈ بیکاز ہمارا ٹائم لائن اتنا کرٹیکل ہے کہ یہ ساری چیزیں سائملٹینیس ہو رہی ہیں. اچھا دیکھیں راشد صاحب, یہ جو چیز ہے یہ عمران خان کے لیے پولیٹیکلی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے بیکاز ہی از بینکنگ آن دس پروجیکٹ اے لاٹ. اب اس کا کیونکہ اگلے پہلے ہی کسی سمت میں ہونا, گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں نظر آنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس میں سسٹینیبلٹی, تاکہ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ کوئی چینج بھی ہوتی ہے اس میں تو اتھارٹی تو بن گئی ہے, یہ روڈا ہو گئی ہے, جس طرح سی ڈی اے ہے, کے ڈی اے ہے, ایل ڈی اے ہے, تو یہ بھی ایک ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن گئی ہے. اب یہ تو چلتا رہے گا. اچھا اب اس میں کچھ سوالات ہیں کہ وائی یو, آپ نے ایک یہ اتنا بڑا پروجیکٹ لیا کیوں, اور پھر یہ ہے کہ آپ کو کیسے سلیکٹ کیا گیا, آپ کے علاوہ کیا کوئی اور لوگ تھے اپلیکینٹس تھے, تو اس میں بھی ذرا کائنڈلی وضاحت کر دیں. اچھا بھائی, مجھے کیوں لیا والی بات ہے. دیکھو اٹس ویری ویری سمپل. میرا ایکسپرٹیز جو ہے 42 ایئرس کا ایکسپیرئنس ہے, اور یہ اس میں سلیکشن از ناٹ مائن, دا سلیکشن از بینگ ڈن بائی دی پرائم منسٹر. یو اپلائڈ وہ فار آپ کو پتہ ہے ہیڈ ہنٹر ہے, اور وہ ہیڈ ہنٹ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کون ہے کون نہیں ہے, کس کو لگانا ہے. میری چوائس نہیں ہے, اور کہ کون کتنا موٹیویٹڈ ہے, کس کا کیا ایکسپرٹیز ہے, کیا کیسے کرنا ہے پروجیکٹ کو. تو چوائس از ناٹ مائن. سی ہاؤ از ہی سلیکٹڈ, دا پرائم منسٹر ہیز سلیکٹڈ, سمپل ایز دیٹ. اچھا کیونکہ اب رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ پروجیکٹس پاکستان کی ہماری ہسٹری ہے سر, کہ اتنی اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں جو ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں, جس طرح ابھی اس کے میں تصاویر دیکھتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے, بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے. از اٹ ڈویبل, کیا یہ ہو جائے گا؟ میں تمہیں بتاؤں, اگر تو یہ اف لاہور والے جو ہیں ایوری بڈی اسٹینڈز ود دا گورنمنٹ, یہ اس کے امپیڈمنٹس نہیں ہیں, باوجود امپیڈمنٹس کے بھائی یہ ہوگا. آئی ایم کنونسڈ ان مائی ہارٹ, دس از مائی پیشن پروجیکٹ, یو سی. اور یہ میرے لیے پروجیکٹ نہیں ہے, اٹس اے نیشنل کاز دیٹ آئی ایم ڈوئنگ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ویکلی پروگرس ہمارا ایوری ویک, وی میٹ ایوری ویک آن تھرسڈیز, اور اس تھرسڈے کو ہم نے پرائم منسٹر سے 42nd میٹنگ کی ہے, 42nd میٹنگ since September 15th that I have actually gone on ground. اور اس میں we are just on the spot, اور ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. ہوا ہوگا, I cannot tell you کہ جی یہ ہوا ہوگا نہیں ہوگا, یہ ایسے ہے ویسے ہے, but the fact is کہ things were speaking on ground, they will speak on ground. اور ہم تو اس کو لنک کرنے لگے ہیں اس کی پروگرس کو. ہم نے ایک اپنا چینل کیا ہے, وی ہیو اے یوٹیوب چینل ourselves now, اور ہم اس کے اوپر آپ کو ایوری سیکنڈ تھرڈ ڈے پروگرس رپورٹ کریں گے, بجائے کہ آپ لوگ پوچھو کہ کیا ہو رہا ہے. دی اتھارٹی ول ٹیل یو ایوری تھرڈ ڈے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہوا ہے, کیا پرٹیکولر پروگرس ہے, کیا امپیڈمنٹ ہے, ہماری پروگرس لائن کیا چل رہی ہے. تو اس طرح کی مانیٹرنگ شاید پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی ہے, بڑی اچھی ہے, ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ایسا بھی ہونی پروجیکٹ چاہیے. نہیں ہوا. اچھا راشد صاحب, اور ویری ٹرانسپیرنسی بھی اس میں ہم نے کیونکہ مینٹین سر کرنی یو ہے. آر انوالو ان دا پروجیکٹ فرام دا بگننگ, انسیپشن سے آپ اس میں شامل ہیں. آپ ذرا مائنڈز آئی سے ذرا بتائیں کہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہوگا کیا. ہم سن رہے ہیں کہ 7 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوں گے, 3 براجز ہوں گے, 46 کلومیٹر کا پورا اسٹریچ ہوگا, ہائی رائزز ہوں گے, دبئی کا ایک نقشہ ہے وہ. یہ مائنڈز آئی سے آپ بتائیں, 12 زونز ہیں, آپ نے کہا ڈفرینٹ سٹیز ہیں, جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اللہ کرے کہ ہم لوگ اس وقت تک ہوں, اگلی جنریشن بھی ہماری یہاں پہ دیکھے, تو یہ ہوگا کیا جب کمپلیٹ ہوگا؟ فرام یور مائنڈز آئے آپ ذرا ڈسکرائب کریں کہ یہ ہوگا کیا. دیکھو میرے ویژن کے اندر جو چیز آتی ہے نا, ایک اوور آل, لوگ اس کو کہتے ہیں جی دبئی ماڈل, فلانا ماڈل, دھماکہ ماڈل. دیکھو میں اس کو دبئی ماڈل نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کلچر جو ہے, آپ کا جو شہر ایک ساتھ آپ کا سسٹینیبل شہر ڈیولپ کر رہا ہے, جو کہ ایک سیویئر ہے فار دا پریزنٹ سٹی, ایک جس میں کہ اربنائزیشن کی ہائٹ چلی گئی, آپ کا گرین کور ختم ہو گیا, تو آپ اس سسٹینیبلٹی کے اندر ایک واٹر فرنٹ بنا رہے ہو جو دنیا میں بنی ہے, ایک سے ایک بہترین واٹر فرنٹ بنی ہے, اور یہ لارجسٹ واٹر فرنٹ ہوگی اوور دا پیریڈ آف 30 ایئرس. ہمارا کام ہے اس کو ایک رولز ریگولیشنز میں اس کو سٹارٹ اپ کر دیں, اور ایک فرسٹ فیز کو ہم سسٹینیبل کرنے کے لیے مختلف زونز ہیں. اب اس میں نالج سٹی ہے, اسپورٹ سٹی ہے, ایکو سٹی ہے. اب ہم رائٹ ناؤ کپل آف ویکس فرام ناؤ ہم اس کی پلانٹیشن فارسٹ کی سٹارٹ کر رہے ہیں, تاکہ انوائرمنٹ سے ہم اس کی جنگل میں ٹریز لگانا شروع کریں.
اور جو پرانے درخت لگے ہوئے ہیں جو کہ واٹر کو واٹر اوزنگ ٹریز ہیں ان کو چینج کریں. یوکلپٹس لگا ہوا ہے, اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں, تو اس کو چینج کرنا ہے. سو مائی ویژن از دیٹ دس از گوئنگ ٹو بی اے ماڈل فار دی انٹائر کنٹری. آپ اس کا خالی فیز 1 ہی ایسا ماڈل بن جائے گا کہ وائی ناٹ کراچی فرنٹ, وائی ناٹ ادر سٹیز بسائڈز دا ریور دیٹ یو کین ڈیولپ, اینڈ دے آر لائک دا ماڈرن 21st century models, in the world. So why can't Pakistan have it? اچھا, اب اس میں فورن انویسٹمنٹ, کیونکہ پبلک پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, لوکلی کوئی بلڈرز, کوئی ہاؤسنگ اسکیم کے ڈیولپرز, دے آر ان ٹاکس ود یو, کوئی باہر سے کچھ لوگ ہیں, کچھ خوشخبری پاکستانیوں کے لیے؟ اچھا جی, اس میں خوشخبری یوں ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں تو انٹرسٹ نہیں ہوگا, مگر آپ کی اس کے لیے اطلاع کے لیے میجر 2 چائنیز گروپس رفلی اباؤٹ $10 billion کی انویسٹمنٹ لے کے دے آر کین ٹو پارٹیسپیٹ. ہم نے ایک RFP لانچ کی ہے, اور وہ تو اس سے پہلے ہم سے MOU کر کے گئے ہوئے ہیں, اور وہ انسولیسیٹڈ بڈس دے رہے ہیں. دے آر ٹرکش کمپنیز انوالوڈ ان اٹ. They are like people from UAE who are coming into Emaar, that kind of groups, IFC interested ہے انفراسٹرکچر میں آپ کو فنڈ کرنے کے لیے. اور جو آپ کے لوکل ڈیولپرز ہیں, yes, if they have the appetite to do it, of course they have an option to come and join the crowd. Yes, if they have the muscle to do it. اور یہ کوئی چھوٹا اس طرح کی چیز نہیں ہے. انفراسٹرکچر بہت کرٹیکل ہے جس میں ہمیں ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے کروانا ہے. وی کانٹ رسک اٹ ود اینی بڈی. سو آر لیولز اینڈ آر اسٹینڈرڈ جو سلیکشن پروسیجر ہے ہمارا وہ بہت ٹف ہے. اچھا راشد صاحب, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انویسٹمنٹ بھی اور ساری چیزیں آ جائیں گی, لیکن آپ کا انٹرنل کمپٹیشن بھی تو ہے. پاکستان میں بنڈل آئلینڈ ہے جو آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ بن گئی ہے, اکنامک زونس بھی بن رہے ہیں. تو ہاؤ ول یو اٹریکٹ پیپل کہ آپ کے پروجیکٹ میں آئیں, کیونکہ اب تو انشاءاللہ اگر پاکستان میں ساری چیزیں ہوتی ہیں تو لاٹ آف اپرچونیٹیز وڈ بی دیئر. تو وہ کیسے, آپ کو کیوں پریفرنس ملے گی؟ بھائی میں تو سب کو یہ بولتا ہوں کہ دریا سے گزرو گے تو سمندر میں پہنچو گے. ٹھیک ہے, ٹھیک تو ہے. پہلے تو لاہور میں انویسٹ کرو پھر آگے جاؤ. اچھا, اور دوسرا یہ اور ہے کہ پلس بنڈل آئلینڈ دیکھیں, بنڈل آئلینڈ ایک سیپریٹ اینیمل ہے, اور وہ بہت ہی ہیوج میسو آپ کی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے اس کے اندر. اور یو کین اٹریکٹ لائک $60 billion into it. اور زمین آپ کی اپنی ہے, آپ مینگروز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, فشرمن بہتر کر سکتے ہیں. there are lot of things you can do. 1.5 kilometer bridge from phase 8 into Bundle Island and you're done with. اور that's a very exciting project. اور اس کی تمام جو انکم ہے, ریونیو ہے, وہ گورنمنٹ آف سندھ کو جانا ہے. سو وہ ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے. بلکہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ بھی اگر ریور کا راوی میں سے راوی کا بھی ٹنل بنے گا تو وہاں سے اگر آپ کے پروجیکٹ سے بادشاہی مسجد وڈ بی واکنگ ڈسٹینس. جی میں نہیں, واکنگ ڈسٹینس پہ نہیں ہوگی بھائی, میں تو دوسری سائڈ سے آپ کی ہیریٹیج کو, آپ کا جہانگیر کا فورٹ اور بارہ دری کو آغا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ میں ریسٹور کر رہا ہوں اس کو. اور وہاں سے میں انڈر دا ریور آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ اے ٹنل which will link with on that side of the city to straight your fort and the Badshah Mosque, because آپ کا کلچرل ہیریٹیج ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر, تاکہ وہ لوگ آئیں, وہاں پہ جائیں, جہانگیر کے فورٹ پہ جائیں, ان کو کنڈکٹڈ ٹور ملیں, اور وہاں پہ ان کے پراپر ریسٹورینٹس ہوں, لوگ بیٹھیں, دیکھیں اس کو, اس کی ہسٹری کو سمجھیں. بارہ دری پہ جائیں, آپ کو یاد ہوگا یہاں تو بوٹنگ کلب ہوا کرتا تھا, روئنگ کلبز تھے تمام یونیورسٹیز کے, کنگ ایڈورڈ کا تھا, انجینئرنگ یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی, روئنگ کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے راوی کے اوپر. وہاں پہ اس کو آپ نے گندی نالی بنا دیا. تو وی ٹرائنگ ٹو ریسٹور اٹ. لاٹ آف تھنگز ول ہیپن اوور دا پیریڈ. تو وہ ہم ماڈرنائزیشن اس کے شہر کے اندر جو ایک کلچر ہے نا, فٹ پاتھ کلچر, سائیکلز کلچر, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو سی سم تھنگ اسٹوپڈ جو کہ آپ کو پریزنٹ لاہور میں آج نظر آ رہا ہے, ٹو بی آنیسٹ. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. اور پھر یہ کہ لوگ مائگریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ پرانے لاہور سے نئے لاہور میں آئیں گے. ویلکم ٹو مائی سٹی.